السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جیسا کہ ہم نے کل کے درس کے اندر تابعین اور تبع تابعین کے منہج کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، آج کی کلاس میں ہم جانیں گے منہج سلف میں توحید کی حقیقت اور ہر قسم کے شرک سے اجتناب۔ ایک بات ظاہر ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوا۔ منہج سلف بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے بندے کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے، پھر عبادت اور دیگر حکم کی تعلیم دی جائے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ ہماری پہلی دعوت کیا ہونا ہے؟ توحید، اس کے بعد نماز، اس کے بعد لین دین کے معاملات وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ فرقے ایسے ہیں، پہلے کیا بولتے؟ پہلے نماز پڑھو۔ وہ حالانکہ شرک کر رہا ہے، اس کو شرک سے بچانے والے کوئی نہیں۔ پہلا نقطہ، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت یعنی کہ بتوں کی پرستش سے بچو۔ ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ منہج سلف بھی اسی کی ترتیب کو اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں کہ ہر قبیلے یعنی کہ ہر موڑ پر اللہ رب العالمین نے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت توحید ہے، اور بتوں کی عبادت سے روکنا یہ شرک سے بچنے کی تلقین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا ایک دعوت دینے والے کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ وہ توحید کے بارے میں لوگوں کو سمجھائے۔ دوسرا نقطہ، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسان کو صرف و صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت صرف ایسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ منہج سلف کی کوالٹی بیان کی جا رہی ہے کہ منہج سلف کیا چاہتا ہے۔ منہج سلف پہلے چاہتا ہے کہ توحید کو بیان کیا جائے۔ توحید انسان کے اندر داخل ہونے کے بعد جب عبادت کرنے لگتا ہے تو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تیسرا نقطہ، اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ بولو۔ نہیں، معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور وہ کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے، تو ہم اس کا حق ادا کرنے کے لیے شرک سے بچنا۔ تو یہاں پر بات دیکھو، ایک ترتیب کے ساتھ میں لے کے جا رہا ہوں۔ پہلے توحید کی دعوت دینا، عبادت کرنا۔ عبادت میں بھی اللہ کا جو حق ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرنا۔ دوسروں کی اگر عبادت کریں گے تو منہج سلف میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ توحید کا سب سے بڑا فرض ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم۔ چوتھا نقطہ، شرک ناقابل معافی کا گناہ ہے۔ اگر توبہ کے بغیر موت ہو گئی تو معافی، شرک پر جو ہے معافی نہیں۔ اگر انسان مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے شرک کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اپنے
ساتھ شرک کیے جانے والے کو معاف نہیں کرتا اس کے علاوہ جسے چاہے وہ معاف کر دے۔ انسان شرک کو چھوڑ کر کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، اگر اللہ کی ذات سے امید رکھے اور اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن انسان شرک کر کے سارے گناہوں کی توبہ کروائے یہ ناممکن ہے۔ مرنے سے پہلے شرک سے بھی توبہ کر لے اور سارے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ معاف کرے گا، لیکن شرک کرتے ہوئے سارے گناہوں کی معافی اگر مانگ رہا ہے تو اس کی معافی ناقابل قبول ہے۔ پانچواں نقطہ، شرک تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر بالفرض، سپوز جس کو بولتے ہیں، بالفرض کا مطلب سپوز آپ بھی شرک کریں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہا ہے اے اللہ کے نبی، اگر آپ بھی شرک کریں تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پر سوچنے کی بات ہے، سورہ زمر آیت نمبر 65، آپ دیکھیں کس سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، وہ نبی جو ساری امت کا سردار، لیکن اللہ نے نبی کو بھی کہہ رہا ہے سپوز آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع بھی کریں گے اور آپ خسارہ یعنی کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو چھٹا نقطہ ہے، توحید جنت کی کنجی ہے۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ جانتا ہے تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ انسان صرف توحید پر قائم رہنا ہی اس کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ ساتواں نقطہ، سب سے پہلا کام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف دعوت دینا۔ یمن کی طرف معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی بطور دائی، بطور دین کا پرچار کرنے والا بنا کر اللہ کے نبی نے بھیجا۔ جب اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا پہلے مکے کے بارے میں بولو، پہلے مدینے کے بارے میں بولو، پہلے آسمان کے بارے میں بولو، پہلے زمین کے بارے میں بولو، پہلے کعبۃ اللہ کے بارے میں بولو، پہلے محمد نہیں۔ اللہ کے نبی نے تاکید کر کے بھیجی تم جب جاؤ اس کے پاس پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ کیوں؟ جب یہ لا الہ الا اللہ کے چھپے ہوئے پیچھے تقاضوں کو جب انسان جان لے خود بخود دین کو سمجھنے لگے گا۔ آٹھواں نقطہ، ہر قسم کے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقی یشرک بہ شیئا دخل النار، جو اللہ سے اس حالت میں ملے کہ وہ کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو شخص ایسے اللہ سے ملے کہ وہ کسی کے ساتھ شریک کرتا تھا وہ جہنم میں چلے جائے۔ تو اس حدیث میں ایک بات واضح ہے، ہمیں اللہ سے ملنا ہے، تو جو انسان اس حال میں اللہ سے ملے کہ وہ توحید پر قائم تھا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا، اور ایسے حال میں مرے کہ انسان خود توبہ کرے۔ اب دیکھو ایک چیز ہے، ایک انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد اگر میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما تو اللہ ہماری گناہوں کے بدولت اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ اس نے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما، یہ دعا کرنا اس کے لیے فائدہ پہنچائے گا۔ اگر انسان شرک کر کے مرا ہم یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ اس نے شرک کیا اس کے شرک کے گناہ کو معاف فرما۔ کیوں؟ کیونکہ جو شرک کر کے مرا ہے وہ اپنی زندگی میں فل اسٹاپ لگا کے گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد جو شرک پہ مرا اللہ کے ساتھ کسی کو، آپ دیکھیں قربان جاری ہو، اللہ کے نبی نے اپنی ماں کو اپنے انتقال ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کے نبی کی ماں جب انتقال ہوئی، اللہ کے نبی ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی دوسرے دن قبرستان جاتے ہیں،
جانے کے بعد اللہ کے نبی جب ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ماں نے کلمہ توحید کو قبول نہیں کیا۔ آج اسی چیز کو لے کر یہ غیر مقلدین جن کے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نبی وہ ہے جو قبروں سے اٹھا کر آمینہ کو کلمہ پڑھایا، نبی وہ ہیں جو عبداللہ کو اٹھا کر کلمہ پڑھایا۔ نہیں، اللہ کے نبی کے پاس طاقت نہیں تھی کہ کسی مردہ کو زندہ کر سکے۔ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی اگر انسان نہیں ہوتے، فرشتوں کی طرح اللہ کے نبی الگ مخلوق ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا کہ اے نبی اگر سپوز آپ بھی گناہ کرتے، اللہ نے یہاں پر تاکید کی کہ وہ بھی گناہ کر سکتے، یعنی کہ اللہ نے کیوں کہا آپ شرک کرتے، کیونکہ انسان سے شرک ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر شرک کرو گے، آپ نبی ہیں، آپ کا مرتبہ بلند ہے، آپ کو معاف کریں گے نہیں۔ اللہ نے اور کہا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ اور میں جو بات بتا رہا تھا کہ انسان کتنا بھی بڑا کام کیوں نہ کرے، لیکن اگر اس کی زندگی کے اندر شرک آ گیا تو سارے اعمال بیکار۔ اب کیا ہے، بڑا بھگونا میں کھانا بناتے ہیں، اوپر سے ایک ہی چپکلی گرتی، کھاتے ہیں ایک ہی چلو چپکلی تو بڑی بات، چپکلی کا بچہ گرتا، کھاتے کیوں؟ چھوٹا بڑا میٹر نہیں لگتا، وہ زہریلی چیز ہے، بات ختم۔ ایسے ہی انسان کی زندگی کے اندر شرک زہریلی چیز ہے، اگر وہ آ گیا جس طریقے سے پورا کھانا بیکار ہے، اس طریقے سے ہمارے پورے اعمال بیکار ہیں۔ جی نہیں، قتل کرنا شرک میں نہیں آتا، لیکن اپنے نفس پر ظلم کرنا، لیکن اس کی بھی معافی اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو جنگ لڑے۔ جنگ لڑنے کے بعد انہوں نے اپنے تلوار کو گردن پر رکھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ تو سارے لوگ بولے شہید شہید شہید۔ اللہ کے نبی نے کہا شہید نہیں، یہ خودکشی کیے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے جہنم میں ڈالے گا۔ شرک میں نہیں آتا۔ شرک کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو۔ اللہ کا جو مقام ہے، جو لیول ہے، وہی مرتبہ یا اس سے کم درجہ کسی کو دینا۔ کیا صحابی ان کو نہیں بول سکتے جو خودکشی کیے ہیں؟ صحابی کبھی وہ گناہ نہیں کرتا جو عام انسان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، کچھ گناہ ہیں، وہ گناہ کرنے سے صحابی کافر نہیں بنتا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور ان کا لقب گدھا تھا۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، کیا ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ صحابی کو ان کی عادت یہ تھی کہ یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کو بڑا ہنساتے تھے۔ تو جب ہنساتے تھے، کس طریقے سے ہنساتے تھے؟ تو وہ حدیث میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں، اللہ کے نبی کو ہنساتے تھے۔ کیسے ہنساتے تھے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی راستے میں جاتے تو ساتھ میں تو شہد لیتے، اللہ کے نبی کو دے دیتے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پیسے لینے والا آتا تو اللہ کے نبی کے پاس لا کے دیتے، اللہ کے نبی اس کو پیسے دیجیے۔ اللہ کے نبی بولتے حل اتیت ہادی، تمہیں تو یہ ہدیہ دیا تھا، تحفے میں دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں وہ صحابی کہ اللہ کے نبی میرے پاس پیسے نہیں۔ تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اچھی چیز کھائیں وہ مجھے محبوب ہے، آپ اچھی چیز کھائیں مجھے محبوب ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ صحابی کو ایک مرتبہ پکڑ کے لایا گیا شراب پینے کے جرم میں، شراب پینے کے جرم میں لایا گیا۔ تو جب ان کو مار رہے تھے تو ایک صحابی نے، عمر رضی اللہ عنہ شاہد نے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے نبی نے قسم کھائی فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہیں نہ کہیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس پر لعنت نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ دیکھو، ایک انسان زنا کرتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان ہٹا لیا جاتا ہے، اگر وہ پھر دوبارہ توبہ کرے تو اس کا ایمان لوٹا دیا جاتا۔ تو ایسے ہی گناہ کبیرہ کرنے سے شرک نہیں ہو جاتا،
شرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ، مثال کے طور پر اب ہمیں بارش نہیں ہو رہی ہے، ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے غیر مسلموں میں کیا رواج ہے کہ گدھے کی شادی کراتے ہیں۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ گدھے کی شادی کرنے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ کفر کس کو بولتے ہیں؟ کفر اللہ کو جھٹلانا، اللہ کے رسول کو جھٹلانا۔ کفر کس کو بولتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کھلانے والا پلانے والا، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرا بھی دیتا، یہ کفر۔ اب ایک چیز ہے کہ میں پورا عقیدہ میرا درگاہوں پر ہے، یہ شرک، یہ درگاہوں سے ہی مجھے ملے گا، یہ درگاہ کو جائے گا تو مجھے ملے گا، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ کفر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہ پر فرمایا کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا، وہ بات کو جھٹلا دینا یہ کفر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کے نبی کے ساتھ کفر کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہے۔ کافر بھی دو طریقے کے، جو کام کرو گے نہیں کر رہے، ہاں وہ نافرمانی، لیکن فرائض میں کوتاہی کر کے اپنی عقل کو توجیہ دینا یہ کفر میں آتا ہے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس کے اندر شرک اور کفر کے بارے میں وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔